الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال جل شأنه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. وقال أيضا: ويل لكل همزة لمزة. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. محترم اسلامی بزرگوں، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جمعہ کا یہ دن جو ہماری ہفتے کی عید ہوتی ہے، تذکیر اور یاد دہانی اور امت کو جن امور کی ضرورت ہوتی ہے ان کی طرف توجہ دلانے کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اسلام نے جن بنیادوں پر دوسرے مذاہب پر امتیاز اور برتری حاصل کی ہے اس میں سے سب سے بنیادی وجہ کہ یہاں اخلاقیات کی ایک چین ہے، مسلسل، فردی تعلق سے ہو، انڈیویجولی، یا اجتماعی تعلق سے ہو، سوشلی، چاہے وہ لین دین سے ہو، کمرشیل، یا اخلاقیات سے ہو، مورل اور جو مینر اور ویلیوز ہوتی ہیں، آپ کہیں بھی اس کڑی کو ٹوٹا ہوا نہیں پائیں گے. اس پر اللہ کا جتنا شکر بجایا لایا جائے کم ہے. وہیں افسوس کا بھی سکے کا دوسرا پہلو ہے کہ جس قوم کو اخلاق کی یہ مالا، یہ موتی میسر ہے، اسی قوم نے اس مالے کو نوچ کر پھینک دیا ہے، اس کے موتیوں کو بکھرا دیا ہے. آج اگر دنیا کے کسی مفکر سے پوچھا جائے کہ اخلاقیات کی ترغیب دینے والا، اخلاقیات کی دعوت دینے والا سب سے بہتر مذہب کون ہے، تو بلا ایک لمحے کی جھجک کے وہ کہے گا اسلام. اور اگر اس سے دوسرا سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ اخلاق بیزار اور ویلوز اور اقدار سے دستبردار کون قوم ہے، تو وہ بلا جھجک کہہ دے گا کہ خود مسلمان. ہمارے ابا کا نام عبداللہ اور میرا نام عبد الرحمن ہے، یہی مسلمانی ہے بس. یا ہمارے ابا اور ہمارے دادا مسجد کی بہت خدمت کرتے ہیں، میں اسی خاندان کا فرد ہوں، یہ میری بخشش کا ذریعہ ہے.
کفار قریش اپنے آپ کو کعبہ کا پاسبان اور اللہ کا مقرب کہتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس زعم کو بہت واضح لفظوں میں چکنا چور کیا، جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا حاجیوں کو ستو پلا دینا اور مسجد حرام کی نگہبانی کر لینا ایمان اور اللہ کے طرف تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کے برابر ہے، اور آخرت پر ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں ہو سکتا۔ اخلاق مکتسب ہوتے ہیں، آدمی خود اس کی کوشش کرتا ہے، رفتہ رفتہ اخلاق پر کاربند ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہر سوشل اور زندگی کے ہر مرحلے، ہر گوشے کی رہنمائی اس اخلاقیات کے تعلق سے اسلام نے کی ہے۔ اپنے گھر کے آداب بتلائے، آپ کی خوابگاہ کے آداب بتلائے، آپ کی خلوت کے آداب بتلائے، اللہ کا جو گھر ہے اس کے آداب بتلائے کہ آپ جب آئیں اطمینان اور وقار کے ساتھ آئیں، ذکر و اذکار، نماز اور اللہ کی عبادت کی جگہ ہے اسی میں مشغول رہیں، اور مسجد کو کسی قسم کی آلودگی اور گندگی سے بچائیں۔ جو چیز جہاں رکھنے کی جگہ متعین ہے وہیں رکھیں، اپنے اثاثے اگر ساتھ لائیں تو اس کو کسی کنارے کی جگہ پر رکھیں، جوتے چپلوں کی جگہ مقرر ہیں وہیں رکھیں، ایسی جگہوں پر جوتا چپل نہ رکھیں کہ اگر بعد میں آنے والوں کو وہاں جگہ ملے تو وہ آپ کے جوتے کی وجہ سے پریشانی، حرج اور تنگی میں مبتلا ہو، اور خدا نخواستہ اگر اس کے نتیجے میں کہیں آپ کے جوتوں کے ساتھ اس کے مناسب سلوک کی نوبت آ گئی تو سب سے زیادہ لال پیلے بھی آپ ہوں گے۔ تو الغرم بالغنم بھی اسلام نے کہا ہے کہ جیسا کریں گے ویسا آپ کو بھرنا بھی پڑے گا، اس کے لیے بھی آمادہ رہیے۔ علماء کرام نے 4 حدیثیں منتخب کی ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے تو اخلاقیات کو مکمل طور پر اپنانے میں حتی الامکان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ایک وہی حدیث جسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، 3 باقی حدیثیں اور اس کے تعلق سے کچھ مختصر سی باتیں، کیونکہ خود خطبہ مختصر ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ حدود کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، باتیں حدود کے اندر ہوں، اگر آپ کی حد مقرر کی گئی ہے تو آپ اس کے وقت کے پابند رہیں۔ ہمارے قدوہ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہترین آئیڈیل ہیں کہ اگر 1 بج گیا تو اقول قولی ھذا بھی نہیں، وہ سیدھے بیٹھ جاتے تھے، اور یہ عینی شاہد ہوں میں اس کا، حدثنا نہیں ہے بیچ میں کوئی کہ روایت کر رہا ہوں۔ دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی کے بعد کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، 2 ہو گئی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ 3 حدیث ہو گئی، اور چوتھی حدیث ہے لا تغضب، اس آدمی کے جواب میں جس نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کا مطالبہ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا مختصر وصیت کیجیے گا، تو یہ 1.5 لفظی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کی تھی کہ لا تغضب، جس میں کہ لا حرف ہے اور تغضب فعل ہے اگر لفظی اعتبار سے دیکھا جائے، ورنہ یہ پورا جملہ ہے کہ غصہ مت کرو۔ کچھ علماء کرام نے کہا کہ 4 حدیثوں میں چوتھی حدیث نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور المشتبہات۔ اخلاقیات کے اس قیمتی ہار کو گلے میں ڈالنے کے لیے ان 4 حدیث پر عمل کریں۔ چاروں حدیثوں کا مختصر معنی کہ آدمی کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ جن چیزوں سے اس کا واسطہ نہ ہو، اس کو کچھ سروکار نہ ہو، لا یعنی چیزوں سے وہ گریز کرے، چھوڑ دے ان کو، ان کے پیچھے نہ پڑے۔ اب ذرا غور کریں، جس چیز سے قرآن مجید ایک دم واضح لفظوں میں امر کے ساتھ منع کرتا ہے ولا تجسسوا، یہ حدیث اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو بات آپ کے متعلق نہ اس میں مت پڑیے، لیکن آج ہر شخص تجسس کا شکار ہے۔
فلاں کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کب کرتا ہے، کہاں کرتا ہے۔ دوسری حدیث، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے، اور اگر بھلی بات منہ سے نہیں نکال سکتا تو چپ رہے۔ اس حدیث کے نطاق کو محدد کرنے کے لیے، اس حدیث کے فریم کو متعین کرنے کے لیے میں ایک حدیث کا آخر کا ٹکڑا آپ لوگوں کو سناتا چلوں، اس کے بعد اس حدیث پر آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے بہت سے کام جوڑائے۔ امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان کے اندر، اور امام نووی نے اس کو اپنی کتاب شرح ریاض الصالحین کے اندر باب بیان کثرت طرق الخیر میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کام گناتے چلے جاتے ہیں، آخری کام جو بہت ہلکا ہے اور آپ کے بس میں ہے، آپ کو کسی کا کچھ نہیں کرنا ہے، اپنا ہی بھلا کرنا ہے، اس پر عامل ہو جائیے۔ اللہ کے بندو، دنیا عقبہ انشاءاللہ دونوں سنور جائے گی۔ کف شرک عن الناس فإنہ صدقۃ منک علی نفسک، اپنی ایذا رسانی سے دوسروں کو بچا لو، یہ تمہارا خود پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ کف شرک عن الناس، اپنی برائی سے لوگوں کو بچا لو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، یہ آپ کا خود آپ کی ذات پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور کرنا کچھ نہیں ہے، بس یہ جو 1.5 انچ کی زبان اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پھسلن والی جگہ پہ رکھی ہے، اس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث اپنی سنن کے اندر ذکر کی ہے، اور اس کی سند کے ایک راوی پر علماء کرام کا کچھ کلام ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام کا اس حدیث کی تحسین اور تضعیف میں کچھ لوگوں نے اس کو حسن قرار دیا، کچھ لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے، اور وہی حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں لائے ہیں، اس کی سند کو علماء نے ضعیف کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ الرجل منا یلقى اخاہ، ہم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو کیا کرے؟ ایلزمہ ویقبلہ، چمٹا کر کے اس کا بوسہ لے گا، کیا کرے گا؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرے گا۔ فرمایا تو کیا؟ اینحنی لہ، کیا اس کے سامنے دیگر قوموں کی طرح جھک کر کے اس کی تعظیم کرے گا؟ ویعظمہ، اس کی تعظیم کرے گا؟ آپ نے فرمایا لا۔ قال ایسلم علیہ ویصافحہ، کیا سلام کرے گا اور مصافحہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نعم، ہاں سلام اور مصافحہ کرے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ملاقات کے وقت بغیر سلام کے بات شروع کر دیتے ہیں، اور بات کا معیار متعین ہوا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آدمی بولنے سے پہلے یہ دیکھے اس بات میں کوئی بھلائی ہے یا نہیں۔ اگر بھلائی ہے، اگر برائی ہے تو بولنا ہی نہیں ہے، بات ختم، ایک جملے میں کٹ گئی۔ بھلائی ہے تو یہ دیکھے کہ کیا اس کے بولنے میں کوئی مصلحت ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، یا مصلحت نہیں ہے، بولنا نہ بولنا دونوں برابر ہے، اور وہ بات بھلائی کی تو اس سے بھی رک جانا ہے، نہیں بولنا ہے۔ اور پھر یہ دیکھے کہ اس میں مصلحت راجح ہے، بول ہی دینا بہتر ہے، تو اس کا چھپانا اس کے لیے جائز نہیں، اس کو بولنا پڑے گا۔ تو سلام نہیں کرے گا، وہ آئے گا اور آتے ہی حمز و لمز شروع کرے گا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس حیات میں باہر نکلے ہیں، اگر ایسے نہیں نکلیں گے تو کیا آپ کو یہ ہو جائے گا؟ اس کا ماضی کیسا بیتا ہے، یا وہ کن حالات کا سامنا کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ اس سے واقف ہیں؟ جب نہیں ہیں اور آپ عالم الغیب حتمی طور پر نہیں ہیں، تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ اپنے بھائی کی تجریح کریں جبکہ وہ واضح حدیث آپ کے سامنے؟ تیسری حدیث، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، خود اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تب مومن ہوگے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ جس خصلت سے دوچار ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے اندر ہلاکتیں آ جائیں گی، بربادیاں آ جائیں گی اگر تمہارے اندر
دوسری امتوں کی بیماریاں آ گئیں، ہر ایک دوسرے کا بدخواہ ہے، حسد کرے گا، زوال نعمت کی تمنا کرے گا، اور یہ بھول جائے گا کہ اس حسد کے نتیجے میں وہ خود اپنی جان جلاتا ہے، دوسرے کا کوئی نقصان بعد میں کرتا ہے، اور دوسرے کو کوئی نقصان پہنچے یا نہ پہنچے یہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہے۔ چوتھی حدیث لا تغضب، میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پہ نہیں جاؤں گا کہ وقت نہیں ہے۔ آج حسد کے ساتھ ساتھ یہ ایک المیہ ہے، جذبہ انتقام اور جلدی سے جوش اور غصے کا شکار ہو جانا۔ عیینہ ابن حصن اور حر ابن قیس ان کے چچا دونوں ملاقات کرتے ہیں مدینے میں۔ حر ابن قیس عیینہ ابن حصن کہتے ہیں کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت جاتے ہیں، تو میری بھی سفارش کیجئے، مجھے بھی ان کی مجلس میں داخلہ مل جائے۔ حضرت عیینہ ابن حصن کہتے ہیں کہ میرے چچا آئے ہیں، بلا لیا ہے میں نے، کہا آنے دیجئے۔ حر ابن قیس کہہ پڑتے ہیں کہ آپ لوگوں میں تقسیم میں عدل نہیں کرتے اور لوگوں کو برابر سرابر نہیں دیتے، آپ انصاف کا رویہ نہیں رکھتے، اور وہ بھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باوقار اور بارعب انسان کے سامنے اٹھنے لگتے ہیں، اس کو اس بد زبانی کا صلہ دینے کے لیے عیینہ ابن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت پڑھتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ غصے کو پی جانے والے، لوگوں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے والے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے انہوں نے اس آیت کو ابھی ابھی نازل ہوتے سنا۔ یہ ہوتی ہے اتباع، اور یہ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی مثال۔ ہم اگر دنیا میں اپنی کھوئی ہوئی عزت و عظمت واپس چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس مالے کو گلے میں ڈالنی ہوگی جو اللہ کے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، اور ہم سب نے اس کو اپنے گلے سے اتار پھینکا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، جب تک اس جان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔